الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کی بات سنو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتے آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ پاکیزہ مخلوق پیدا نہیں کریں گے، اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والی، ہم سے زیادہ اطاعت گزار مخلوق پیدا نہیں کریں گے۔ تو اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت تک جتنی بھی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں ان میں فرشتوں کا نمایاں مقام تھا، نورانی مخلوق تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم ان کو عطا کیا تھا کسی اور کو نہیں عطا کیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا اعلان فرمایا اور ان کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی، علم میں بھی اور دیگر صفات میں بھی۔ قالوا انجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ فرشتوں نے، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہاں مشورے کے انداز میں بات فرمائی ہے، گفتگو فرمائی ہے۔ مشورے کی ضرورت عام طور پر وہاں ہوتی ہے جہاں اپنی بات میں ذرہ بر کوئی تردد ہو، کسی پہلو کے بارے میں کوئی خفا ہو تو دوسرے سے مشورہ لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر پہلو سے واقف ہیں، ہر معاملے سے واقف ہیں، اس لیے آپ کو مشورے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا ہے، حالانکہ آپ کو ہر معاملے کے تمام پہلو وحی کے ذریعے سے سمجھائے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورے کا پابند کیا اور مشورے کا حکم دیا۔ اور عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے نبی سے زیادہ کامل کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور پھر خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو پھر بھی مشورے کا حکم دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں کی تربیت کے لیے ہیں اور ہمارے اندر مشورے کی عادت پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ معاملات سے پہلے صاحب معاملہ لوگوں سے مشورہ کر لینا چاہیے، اس لائن کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر لینی چاہیے، تو اس سے انسان آنے والے معاملات میں پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، اور وہ اس سے پہلے جنات کو دیکھ بھی چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور انہوں نے خوب خون خرابہ کیا اور آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور یہ جو ان کا اعتراض تھا کہ یہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، در حقیقت یہ بات ہی دلیل تھی خلیفہ ہونے کی، اس لیے کہ اگر فساد ہوگا تو اس کو رفع کرنے کے لیے کسی نائب کو مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی فساد ہوگا ہی نہیں تو وہاں نائب مقرر کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اسی لیے فرشتوں میں نہ کوئی عدالت ہے، نہ جج ہے، نہ کوئی اور اس طرح کے کوئی مسائل ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی فساد ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہاں پر کوئی شعبے پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی بے شمار مخلوقات ہیں، بڑے محدود سے دائرے کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے مسائل نہیں ہیں۔
تو انسانوں میں چونکہ خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، اس لیے اس فساد کو رفع کرنے کے لیے قوانین بھی بنیں گے، ضابطے بھی بنیں گے، شرائط بھی لاگو ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگ بھی متعین ہوں گے جو اس فساد کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت فساد اپنے عروج پر تھا، تو صرف اس بات پر کہ تمہارے اونٹ نے میرے اونٹ سے پانی پہلے کیوں پی لیا، سال ہا سال نسلوں تک دشمنیاں ہوتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی، اور سینکڑوں لوگ کٹ مرتے تھے۔ تو اس سارے فساد کو ختم کر کے سب کو شیر و شکر کر دیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ تو یہ فساد ہوگا تبھی تو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہے، اگر نہ ہو تو پھر خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد و تقدیس کرتے ہیں، اس لیے جب ہم ہیں تو پھر کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ اعتراض ہوتا ہے، خاص طور پر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں ہی کو خلیفہ بنا دیتے، انہی کے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دیتے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فرشتوں کو انسان بنا دیتے۔ تو جب فرشتوں کو انسان بنانا تھا تو وہ پھر فرشتے نہ رہتے، تو اس لیے ایک مخلوق کی جنس بدلنے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں، اس کے لیے جنس بدلنا اور نئی مخلوق پیدا کرنا ظاہر ہے دونوں ایک ہی طرح سے ہیں، اس کے لیے دونوں میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جنس بدلنے کی بجائے نئی مخلوق پیدا کر دی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو کسی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، کہ فرشتوں میں صلاحیت پیدا کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ ان کو انسان بنا دیتے، تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلائے، فرشتے ان کو یاد نہ کر سکے، تو یوں حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت کو واضح فرمایا، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تاکہ فرشتوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم رکھنے والی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔